السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ تمام تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا و دستگیر وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قابل احترام سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ زندگی دی ہے۔ یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر معمولی چیز کیوں نہ ہو، بے مقصد اللہ نے نہیں بنائی۔ جب معمولی مخلوق، معمولی چیز اللہ کے نزدیک بے مقصد نہیں ہے تو یہ انسان جو اشرف المخلوق ہے یہ بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی زندگی کا، اس کی تخلیق کا مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اس زندگی کے اندر رہ کر اچھے اعمال کر کے اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
کہ جن و انس کو میں نے اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور رب العالمین عبادت اور بندگی کے، نیکی کے مواقع عطا کرتا ہے، اور ان مواقع میں سے سب سے بڑا موقع یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو اپنے اختتام کو بالکل پہنچ چکا ہے، جس کے اختتام کے اندر 2-3 دن جا کے باقی رہے ہیں۔ آج رمضان کا اختتام ہے، اختتام کے قریب ہے، ایک رمضان المبارک ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اللہ نے یہ موقع نیکیوں کا مجھے اور آپ کو عطا کیا، میں نے اور آپ نے اپنے نفس کو کس قدر سنبھالا اور اپنے رب کے دیے ہوئے اس موقع سے فائدہ حاصل کیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب و کامران وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کیا، اور روزہ آیا ہی ہے تزکیہ نفس کے لیے۔ روزہ تو درس ہمیں دیتا ہی اس بات کا ہے کہ اے انسان، جس رب جس مالک کے کہنے پہ تو حلال چیزیں کھانے پینے کے چھوڑ دیتا ہے، یہ روزہ تجھے اس بات کا درس دیتا ہے کہ حرام کردہ چیزیں تو بالاولیٰ چھوڑ دے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر۔ یہ روزہ ہمیں محاسبہ نفس کا درس دیتا ہے، اپنے نفس کا احتساب کرنے کا درس دیتا ہے کہ انسان تو اپنے نفس کو دیکھ، اپنے ماضی کو دیکھ، اور پھر دیکھ کے اپنے نفس کا محاسبہ کر، اور اس کے اندر جو نیکیاں ہیں ان کے اندر اضافہ کر، جو برائیاں ہیں ان کو ختم کر کے اپنے اندر کوئی اچھا تزکیے والا، احتساب نفس والا مادہ پیدا کر۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور تم میں سے ہر نفس، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے، کوئی بھی ہے، امیر ہے، غریب ہے، آزاد ہے، غلام ہے، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ اگر اس ماہ مقدس کے اندر جو موسم بہار ہے نیکیوں کا، جس میں رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، اور اللہ کی طرف سے آواز لگانے والے یہ صدا لگا رہے ہیں کہ اے انسان نیکی کی طرف آ، برائی کو چھوڑ، ابھی بھی اس ماحول کے اندر اگر ہم نے اپنے نفس کا احتساب نہیں کیا اور اپنے نفس کو نہیں دیکھا اور آنے والے کل کے لیے تیاری نہیں کی، تو پھر کب؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنی نفسوں کا احتساب کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ جب حساب لیا جائے گا تو پھر نظر ثانی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَزِنُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اپنے نفسوں کو تولو، ماپو، جانچو، دیکھو، وزن کرو، اس سے قبل کہ کل قیامت کے دن میزان کے اندر تیرا وزن کیا جائے۔ اس دن جب میزان لگے گا
تجھے جب تولا جائے گا اس وزن، اس میزان کے لگنے سے قبل اس دنیا کے اندر اپنے نفس کا احتساب کر کے اپنے نفس کو تول، تو نے اس میزان کے لیے کیا کیا ہے؟ میری بات غور سے سنیں، بیدار ہو کے سنیں، آنکھ اور کان سارے کھول کے سنیں، دل و دماغ سے سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا سبق ہمیں دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَتَجَهِّزُوا وَتَجَهِّزُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، لوگوں تیاری کرو، تیاری کرو اس سب سے بڑی پیشی کے لیے جس جیسی پیشی کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی عدالت ہوتی ہے جس میں ہماری پیشی ہوتی ہے، ہم اس پیشی کے لیے اس سے قبل کتنی تیاری کرتے ہیں، سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، کل میں نے پیشی پہ جانا ہے۔ اور انسان ذرا سوچ، اللہ کی عدالت ہوگی، اس میں تیری پیشی ہوگی، اس پیشی جیسی کوئی پیشی نہیں ہے۔ اس پیشی سے آنے سے پہلے اس زندگی کے اندر اس کے لیے تیاری کرو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، دانا بننے والے انسان دنیا کے معاملات کے اندر بڑا تو عقل مند ہے، بڑا ہوشیار ہے، اور تیری عقل مندی اس پہ پرکھی جائے گی کہ تو نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ عقل مند انسان تو وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب کرتا ہے اور موت کے بعد والی ابدی اور ہمیشہ والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ من سرہ ان ینصر ما لہ عند اللہ فلینصر ما للہ عندہ، جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ میرے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے میرے رب کے پاس کیا ہے، تو اس کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے۔ ذرا دیکھ اللہ نے تجھے کیسا موسم بہار نیکیوں کا عطا کیا، جنت کے دروازے کھول کے جہنم کے دروازے بند کر کے شیاطین کو جڑ کر کے آسمان دنیا پہ اللہ نے آ کے صدائیں لگا کے، فرشتوں نے صدائیں لگا کے تجھے آوازیں دے کے کہا ہے آجا نیکی کی طرف۔ آج تو اور میں دیکھیں کہ ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے لیے کیا کیا ہے، کتنے قرآن ختم کیے ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے اذکار کیے ہیں، کتنے صدق و خیرات کیے ہیں، کتنی افطاریاں کر آئے ہیں۔ ذرا دیکھ آج تو عید منانے کے لیے، خوشی منانے کے لیے تیار ہے، تو نے رب کے لیے کیا کیا ہے۔ خوشی تو تب ہے کہ تو جہنم سے آزاد ہو جائے، خوشی تو تب ہے جب رب تیرے لیے یہ اعلان کر دے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ نے ہر رات کے اندر اپنے بندوں کو آزادی کے پروانے عطا کرتا ہے۔ اے انسان، تیرے لیے خوشی اور عید کا دن وہ ہے جب تجھے یہ پروانہ مل جائے جہنم سے آزادی کا۔ یاد رکھ بھائی، ہم سمجھتے ہیں یہ صرف دنیا کمانا، اللہ کی قسم ہے آج مسلمانوں نے اس ماہ مبارک کو بھی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ یہ دنیا جس کے پیچھے ہم لگے پڑے ہیں، 11 مہینے تو لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو اتنا عظیم مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہم اس کی بھی قدر نہیں کرتے۔ اس وقت بھی رات کو 12 بجے تک بازار سجے ہیں، زینتیں ہیں، لیکن اللہ کے گھر مساجد خالی ہیں۔ یاد رکھ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اے انسان یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی رنگینیاں یہ صرف دنیا تک ہیں،
یہ دنیا تک ہیں، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں جو تیرے ساتھ دیں گے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، میزان میں بھی، پلسرات میں بھی، اللہ کے سامنے تیرے ساتھ اگر چلیں گے تو تیرے باقی نیک صالح، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ نیکی کے کام تیرا ساتھ دیں گے، یہ مال جس کے لیے کوششیں، یہ اولاد جن کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے رات دن کی تگو دو، یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ پیارے پیغمبر نے علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، انسان جب تیری جان سے جان نکلے گی اور تیرا جنازہ اٹھے گا، چارپائی پہ تیرا جنازہ ہوگا، تیرے ساتھ تین چیزیں ہوں گی۔ وہ تین چیزیں کون سی؟ تیرے دوست و احباب، تیرے رشتہ دار، تیری اولاد اور تیرا مال اور تیرے اعمال۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيَرْجِعُ اثنان، جب تجھے اس قبر کی کوٹھڑی کے اندر رکھ دیا جائے گا، دو چیزیں واپس پلٹ کر آئیں گی۔ وہ دو چیزیں واپس پلٹ کر آنے والی کون سی ہوں گی؟ یہ دوست و احباب، یہ رشتہ دار، یہ اولاد جس کے لیے تو نے انتھک محنتیں کی، یہ مال جس کے لیے تو نے رات دن ایک کر دیا، اللہ نے شب قدر جیسی رات بھی تجھے عطا کی، تو نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، وہ رات بھی تو نے ان کے پیچھے قربان کر دی۔ یہ تو واپس یرجع اثنان، یہ مال بھی واپس، یہ اولاد و دوست و احباب بھی واپس، وَيَبْقَى وَاحِدٌ، ایک چیز باقی تیرے ساتھ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عمل ہے، وہ عمل ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے تیرا ساتھ، تیرے قبر کے اندر ساتھ دینے والے وہ تیرے اعمال ہیں۔ اے انسان، تو نے اس عمل کے لیے کیا کیا ہے جس کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے؟ جو تیرا راس المال ہے، اصل سرمایہ ہے، وہ نیکیاں ہیں، اسی پہ تیری کامیابی کا دار و مدار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ یقول الانسان مالی مالی مالی، انسان کہتا ہے ہائے ہائے میرا مال، میری دولت، میرا بینک بیلنس۔ فَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، انسان تیرے مال میں سے صرف تیرے لیے تین حصے ہیں۔ مَا أَكَلَ فَأَفْنَا، جو کھایا فنا کیا، لَبِسَ أَبْلَا، پہنا بوسیدہ کیا، أَوْ آتَى فَاقْتَنَا، جو اللہ کے راستے میں دیا، آخرت کا ذخیرہ بنا لیا۔ باقی کہاں جائے گا؟ تارکن، انسان باقی سب کچھ چھوڑ کر جانے والا ہے، ذاہبن، جانے والا ہے، اور اس کو دوسروں کے لیے، دوسروں کے نام پہ چھوڑ کے جانے والا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری دی صدقے کی تقسیم کرنے کے لیے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے تقسیم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، پوچھا اس بکری کا کیا بنا؟ فرمایا اللہ کے نبی، وہ ساری بکری میں نے تقسیم کر دی ہے، صرف ایک بازو باقی رکھا ہے آپ کے لیے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ساری بکری تو نے آخرت کا ذخیرہ بنا لیا، سوائے ایک بازو کے جو تو نے اپنے لیے رکھ لیا۔ اصل تو تیرا سرمایہ، تیرے نیک صالح اعمال وہ ہیں جو تو نے آگے بھیجے، جو آخرت کے لیے تو نے بھیجے۔ اصل تیرا سرمایہ، اصل تیرے باقی رہنے والے یہ چیزیں ہیں، ان کے لیے انسان تو کتنی محنت کرتا ہے۔
بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، لوگو تم اس دنیا کی زندگی کو، اس کی زیب و زینت کو ترجیح دیتے ہو، لیکن تمہارے لیے جو بقا والی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ والی زندگی کے لیے۔ ہاں میں اور آپ دیکھیں، ہم اس زندگی میں، اس زندگی کے جو سرکل 24 گھنٹوں کی ہے، اس سرکل کے اندر 24 گھنٹوں میں سے میں اس ہمیشہ والی زندگی کے لیے کتنے گھنٹے صرف کرتا ہوں اور اس عارضی زندگی کے لیے کتنی تگ و دو کرتا ہوں۔ میں اور آپ اپنے ضمیروں سے پوچھیں، اس موسم بہار نیکیوں کے مہینے کے اندر پوچھیں، اس کے اندر ہم نے کیا دیا ہے؟ انسان غور کر، نفس کا احتساب کر، اپنے ضمیر سے جھنجھوڑ اور پوچھ سوال کر۔ مد دنیا فی الآخرہ، مد دنیا فی الآخرہ، دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح آپ میں سے کوئی شخص سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈبوئے اور ڈبو کے اس کو نکال کر دیکھے انگلی کے ساتھ پانی کتنا ہے، سمندر کے اندر پانی کتنا ہے۔ جو یہ انگلی کے ساتھ پانی ہے یہ دنیا کی مثال ہے، جو سمندر کے اندر پانی ہے وہ آخرت کی مثال ہے۔ اے انسان، وہ سمندر کا پانی جو آخرت کی مثال ہے اس کے لیے تو کتنی محنت کرتا ہے، یہ جو معمولی انگلی کے ساتھ پانی ہے اس کے لیے تیری محنتیں، کوششیں، کاوشیں دیکھیں کتنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اے انسان اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں اگر مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتا تو اس دنیا کا ایک گھونٹ پانی بھی اللہ کسی کافر کو نہ دیتے، لیکن اس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان کو اس دنیا کے اندر فراوانیاں دے دی، کیونکہ اس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں۔ من جعل ہمہ ہم الآخرہ، جو انسان اپنی زندگی کے اندر اپنا نصب العین، اپنی زندگی کا مقصد آخرت بنا لیتا ہے، اپنی ٹارگٹ آخرت بنا کے اس آخرت کو سنوارنے کے لیے دگ و دو کرتا ہے، محنت و مشقت برداشت کرتا ہے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، ہر عمل کرتا ہے، کیونکہ اس کی منزل، اس کا ٹارگٹ آخرت ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس کی دنیا کے سارے معاملات کو درست کر دیتا ہے، دنیا کو ذلیل و رسوا کر کے اس کے قدموں کا ڈھیر بنا دیتا ہے، وہ دنیا سے بھاگتا ہے، دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ اور جو اپنی ٹارگٹ، اپنی زندگی کا مقصد دنیا بنا لیتا ہے، دنیا کے لیے تگ و دو کرتا ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے ٹانگیں جا کے قبر میں بھی پہنچیں گی، پھر بھی اس کی دنیا کی حسرت اور دنیا کی جو ہوس ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گی، اور اس کے معاملات کبھی درست نہیں ہوں گے، اور اللہ اس کی مسکینیت و غربت کو کبھی مٹائے گا نہیں، بلکہ یہ دنیا کے پیچھے ہوگا، دنیا اس سے آگے، اور یہ دنیا کے پیچھے لگتے لگتے اپنی زندگی کا اختتام کر دے گا۔ سوچئے میرے عزیز بھائیوں، زندگی کو جو اللہ نے دی ہے، اس زندگی کا مقصد ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے، یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، اس لیے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے مجھے اور آپ کو اے جوانوں نصیحت کی، فرمایا اجتنب خمسا قبل خمس، اور پانچ نعمتوں کو غنیمت سمجھو، پانچ چیزوں سے پہلے شباب کا قبل حرم کا، اور جوانوں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج اس دور کے رنگینیوں کے اندر جوان اپنی جوانی کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ آج جوان بالکل روزے نہیں رکھتے، اگر روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی چند بوڑھے رکھتے ہیں جن پہ ہے ہی روزہ نہیں۔
جوان جوانی کی قدر کر، اس جوانی کے بارے میں تیرا رب تجھ سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا، جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں صرف کیا تھا؟ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھ۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر، اعتکاف کے اندر، روزوں کے اندر، نماز کے اندر، قیام اللیل کے اندر، تلاوت کے اندر، رب کے سامنے آنسو بہا کے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی اس صحت کو، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، کچھ کر لو۔ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، دولت مندی کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو، کچھ کر لو۔ وَفَرَاغِكَ قَبْلَ شُغَلِكَ، اور اس فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اس زندگی کو موت سے قبل غنیمت سمجھ اے انسان، اور جب موت کا وقت آئے گا پھر تو حسرتیں اور ندامتیں کرتے ہوئے التجائیں کرے گا، تجھے موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی، اے انسان جب موت کی گھڑی آئے گی، آج تو اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا، جب وہ موت کی گھڑی آئے گی، جب اس کے لیے تو نے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی، نیک اعمال کی صورت کے اندر جب وہ گھڑی آئے گی، موت کا فرشتہ تجھے آ کر پکڑے گا اور تیری روح کو قبض کرنے لگے گا، تو اس وقت کیا کہے گا؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب مجھے ایک قریب کے وقت تک تو نے مہلت کیوں نہیں دی کہ میں نیک اور صالح اعمال کر کے نیکوں میں سے بن جاتا۔ یہ حسرت کب کر رہا ہے؟ موت کے وقت۔ کیا اس وقت یہ حسرتیں، یہ ندامتیں، یہ شرمندگیاں، یہ التجائیں، یہ آہوزاریاں اس وقت کام آئیں گی؟ نہیں آئیں گی۔ انسان کیا کہے گا؟ رب ارجعون، جب فرشتہ، موت کا فرشتہ انسان تیری روح کو قبض کرے گا تو اس وقت تو رب کے سامنے یہ التجا کرے گا، یا رب ارجعون، اے میرے رب مجھے ایک موقع دے دے، واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، ہو سکتا ہے میں نیک صالح عمل کر کے آؤں، نمازیں بھی پڑھوں گا، تراویح بھی پڑھوں گا، تلاوتیں بھی کروں گا، ذکر و اذکار بھی کروں گا، روزے بھی رکھوں گا، اس موسم بہار جو نیکیوں کا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ رب ایک موقع دے دے، نیک صالح عمل کروں گا، فیما ترکتو، جو میں دنیا کے اندر چھوڑ کے آیا اس میں جا کے عمل صالح کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک بات ہے جس کو انسان کہنے والا ہوگا لیکن اس کے کہنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ پھر کیوں نہ اس وقت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کر لیں۔ لا تزول قدم عبد من عند ربہ، اور کسی بھی انسان کے قدم اللہ کے سامنے اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ اللہ نے وہ 5 سوال بتلا دیے ہیں اور ان کی تیاری کرنے کا رب نے حکم بھی دے دیا ہے۔ آج میں اور آپ ان سوالوں کی تیاری تو کریں۔ سوال اللہ نے آؤٹ کر دیے ہیں، پہلے سے ہی بتلا دیے ہیں۔ آج انسان یہ نیکیوں کا موسم بہار، اس
موسم بہار کے اندر اپنے نفس کے سامنے ان 5 سوالوں کو رکھ اور نفس کا محاسبہ کر کہ میں نے ان 5 سوالوں کے لیے کیا تیاری کی۔ کون سے 5 سوال؟ ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں کہاں فنا کیا۔ آج ہر بندہ دیکھے عمر کتنی ہے، اپنے آپ سے پوچھے 30 40 50 60 70 سال پوچھ سوال کر اپنی اس عمر کے بارے میں، اپنے نفس کا محاسبہ کر، اس کو کہاں فنا کیا، کن کاموں کے اندر، غلط یا صحیح۔ دوسرا سوال ہوگا ان شبابہ، جوانوں جوانی کے بارے میں، جوانی کہاں صرف کی۔ جوانی عمر کے اندر شامل ہے، لیکن اس جوانی کی بارے میں خاص سوال ہے، اس لیے کہ جوانی کی قوت طاقت یہ اللہ نے جب دی ہے تو اس کو بندہ اللہ کے دین کے لیے صرف کرے، اس کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا۔ ان مالہ من این اکتسبہ وفیما افناہ، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کن ذرائع سے کمایا، حلال میں سے، حرام میں سے، رشوت سے، بیاج سے، کون کون سے راستوں سے اس کو کمایا اور کہاں کہاں کن کاموں کے اندر اس کو صرف کیا۔ وماذا عمل فیما علم، جو جانا اس کے مطابق عمل کیا کیا۔ اتنی نصیحتیں ہوتی ہیں، اتنے جمعوں کے اندر آپ کو واضح نصیحت ہوتی ہے، اور کتنی باتوں کا آپ کو پتہ ہے دین کے بارے میں، جان کر پھر اس پہ عمل کتنا کیا، اس علم کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا انسان تجھ سے۔ ذرا سوچ کیا کیا ہے تو نے، قدر کر اس زندگی کے، اور اس زندگی میں سے یہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس کی قدر کر اور اس آخرت کے لیے کچھ کر۔ یاد رکھ اے انسان، جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، ایک تو حسرت اور ندامت موت کے وقت کرے گا، اور دوسری تیری حسرت، تیری ندامت قیامت کے دن ہوگی، جب اللہ کے سامنے تو کھڑا ہوگا۔ رب نے وہ حسرتیں، وہ ندامتیں جو انسان قیامت کے دن کرے گا، ان کا تذکرہ قرآن میں کر کے مجھے اور آپ کو درس دیا ہے، سبق دیا ہے کہ ان حسرتوں سے قبل کچھ کر لو۔ وہ حسرتیں کیا ہیں؟ قیامت کا دن ہوگا، انسان جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، آخرت کو دیکھے گا، آخرت کی ہولناکیوں کو، جہنم کو دیکھے گا، کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے میری ہلاکت، میں اس زندگی کے لیے کچھ کرتا تو میرے لیے بہتر ہوتا۔ جب نامہ اعمال اس کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، سیاہ نامہ اس کا زندگی کی کتاب جس کو میں اور آپ لکھ رہے ہیں، وہ نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں جب دیا جائے گا، حسرت سے کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے میری ہلاکت، یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، میرے لیے بہتر ہوتا۔ اس وقت تو کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کی دوستی کے اندر میں آ کر میں دین سے، اسلام سے، شریعت کے فرائض سے، نماز سے، روزوں سے، زکوٰۃ سے، ذکر و اذکار سے، ان چیزوں سے بھولا رہا، اپنے دوست کی دوستی کے اندر آ کر کاش کہ میں اس کو دوست نہ بناتا۔ کہے گا انسان، قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اے انسان تو اپنی اسی زبان سے کل قیامت کے دن کہے گا، لیکن اس کہنے سے پہلے یہاں کچھ کر لے۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اس وقت کہے گا ہائے کاش کہ اللہ کا کہنا مان لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لیتے۔ آج اللہ کے صدائیں ہیں کہ نہیں؟ جنت کے دروازے کھلے ہیں کہ نہیں؟ جہنم کے دروازے بند ہیں۔ اللہ صدائیں لگا رہا ہے، لیکن اللہ کے اس صدا پہ کوئی لبیک کہنے والا ہے؟ روزے قیامت جب یہ روزے دار، یہ نمازیں پڑھنے والے اپنی دنیا کے سارے نظاموں کو چھوڑ کے
اپنے رب کے گھروں میں آ کے اپنے رب کو منانے والے، دن کو روزے رکھنے والے، رات کو قیام کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، دعائیں التجائیں کرنے والے، جب یہ جنت میں جائیں گے اور جنتی دروازوں سے داخل ہو رہے ہوں گے تو جس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا وہ اس وقت حسرت اور ندامت سے کہے گا یا لیتنی کنت معہم کنت معہم کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہائے کاش قیامت کے دنیا کے اندر اگر میں ان کے ساتھ ہوتا، ان روزے داروں کے ساتھ ہوتا، ان نمازیوں کے ساتھ ہوتا، ان قیام اللیل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا، ان قرآن کو پڑھنے والوں کے ساتھ، کاش کہ میں دنیا کے اندر ان کے ساتھ ہوتا، افوز فوزا عظیما۔ تو جس طرح آج انہیں کامیابی مل رہی ہے، ان کے لیے روزہ بھی سفارشی، قرآن بھی سفارشی، اللہ کے نبی بھی سفارشی، کاش کہ میں بھی ان کے اندر ہوتا، میں بھی ان کی طرح کامیابی پا لیتا۔ اے انسان، نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے، زندگی ابھی بھی باقی ہے اور اس ماہ مقدس کے لمحات اب بھی باقی ہیں۔ اگر تو نے کچھ بھی نہیں کیا، آج بھی تو ندامت کے 2 آنسو پیش کر اللہ کے سامنے اور سر پہ سجود ہو جا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہے، اے میرے نبی میرے ان بندوں کو کہہ دیں جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اپنے زندگی کے اندر گناہوں کے علاوہ اور کچھ کیا ہی نہیں، ان کو کہہ دے میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میرے در پہ آ کے آنسو بہا کے تو دیکھیں، میں نے ان کو معاف کرنا ہے اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ کے سامنے یہ اعلان کیا کہ ان الشیطان قال وعزتک یا رب، شیطان نے کہا اے میرے رب تیری عزت و جلالیت کی مجھے قسم ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی جان کے اندر جان ہوگی، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ رب نے کیا کہا؟ فقال رب نے کہا وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت و جلالیت کی قسم ہے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ اور اب کیا دروازہ کھلا ہے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر، اللہ اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی سانس حلق کے اندر پھنسے نہ، جب تک موت کا غرغرہ نہیں شروع ہوتا تب تک بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، رب معاف کرنے والا ہے۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب اللہ علیہ، بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اعتراف کر کے اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے۔ اے بھائیو، آج تک اگر کچھ نہیں کیا، آج اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ کے سے سچی توبہ کرو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ، سچی توبہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا۔ لیکن اللہ کے در پہ آ کے تو دیکھیں، اگر گناہ زیادہ بھی ہے نا، زیادہ گناہ ہیں تو بھی مایوس نہ ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء، او میرے بندو اگر تم خطائیں کرو اور تمہاری خطائیں زمین سے لے کے آسمان تک ہیں اور پھر تم میرے سے توبہ کرو، سچی توبہ کرو، لتاب اللہ علیکم، رب تمہارے اوپر مہربان ہو جائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
لیکن یہ تب تک ہے جب تک یہ زندگی ہے۔ اس وقت قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یدعوکم لیغفر لکم، اللہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں معاف کرے۔ دیکھو اس ماہ مبارک کے اندر اللہ نے جنت کے دروازے کھول کے جہنم کے دروازے بند کر کے شیاطین کو جکڑ کے آسمان دنیا پہ اللہ آ کے صدائیں لگاتا ہے، فرشتے صدائیں لگاتے ہیں، اقبل نیکی کی طرف آ، برائیوں کو چھوڑ۔ یہ سارا ماحول خوشگوار بنا کے اللہ بلاتا ہے کہ انسان تو آ جا، میرے در پہ آ جا، آنسو بہا لے، میں تیری ماضی کے گناہوں کو مٹا دوں گا، ان کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ لیکن یاد رکھ اے انسان، جب یہ تو موقع اپنے ہاتھ سے نکال دے گا، تجھے موت آ جائے گی، پھر تو صلح کرنا چاہے گا، پھر اللہ صلح نہیں کرے گا۔ آج وقت ہے وَأَنِيبُوا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کہتا ہے وَأَنِيبُوا، رجوع کرو إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، قبل ان تأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے، عذاب کا کوڑا برسے، اور جب فرشتے پکڑے تیرے روح کو، اس وقت کے آنے سے پہلے رجوع کر لے، اللہ کے در پہ آ جا، معافی مانگ لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آنسو بہاتا ہے انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ اس کے زندگی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کی گناہوں کو نیکیوں سے چینج کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ اس مہینے، اس مقدس مہینے کے آخری ایام ہیں، آخری لمحات ہیں، اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کا احتساب کر کے، اپنے نفس کو پرکھ کے، اپنی ماضی پہ ایک نظر دوڑا کے اپنے نفس کو تزکیہ کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ جب اس مہینے کا اختتام ہو تو ہمیں بھی ان کے میں سے شامل کر دے جن کو اللہ جہنم سے آزادی عطا کر کے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔